بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 29واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ رحمت عالم ظلم و ستم کے نرغے میں عائشہ اور سودا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ اب میدان خالی تھا، راستہ ہموار تھا، دل کا بخار نکالنے کے لیے موقع سازگار تھا۔ اب نرمی اور رحم دلی کا کیا سوال تھا؟ اب تو ظلم و ستم کے تیز جھونکے تھے اور بغض و عناد کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا اور ذرہ بھر بھی رو رعایت سے کام لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ناظرین اکرام، انتہا یہ کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بدبخت کو شرارت سوجھی اور اس نے آپ پر بکری کی اوجری لا کر ڈال دی۔ رحمت عالم کی طرف سے اس بدتمیزی کا کیا جواب تھا؟ کیا اس ظالم کو برا بھلا کہا؟ کیا اس کو کوئی بد دعا دی؟ نہیں، صرف اتنا فرمایا، آل مناف پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر آئے، بیٹی فاطمہ نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائیں اور سر کو دھونے لگیں۔ وہ پانی گرا رہی تھی اور اس میں گرم گرم آنسو بھی ملا رہی تھی۔ باپ کی مظلومی ان کا جگر چیر رہی تھی اور قریش کی بدسلوکی دل کو تڑپا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے تھے، بیٹی رو نہیں، خدا تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ اور ابو لہب کا کیا رنگ تھا؟ ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہ کچھ دنوں تو خاموش رہا، پھر پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے تو اتنا تنگ کیا کہ خدا کی پناہ ناک میں دم کر دیا۔ اور اسی طرح ابو جہل کا کیا انداز رہا؟ وہ تو رات دن گھات میں رہتا، کبھی اوباشوں کو پیچھے لگا دیتا اور وہ خوب ستاتے، کبھی گنڈوں کو اشارہ کر دیتا اور وہ اپنی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرتے، کبھی کچھ کمینوں کو لے کر بیٹھ جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آتے یا طواف کا ارادہ کرتے تو وہ بدبخت آپ کو مارنا چاہتے اور آپ کے قتل کی اسکیم بناتے۔ معزز ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روکتے اور ان کی حرکتوں پر بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے، بہت ہی حسرت کے ساتھ کہتے، کیا کسی کو محض اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔ نتیجہ میں ابو بکر بھی ان کی اذیتوں سے نہ بچ پاتے، سب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا مارتے کہ آئندہ ہونٹ ہلانے کی بھی جرت نہ کریں اور وہ اپنی ناپاک حرکتوں کو پوری آزادی سے انجام دے سکیں۔ مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کب ماننے والے تھے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے، کیونکہ ان کو اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پیاری تھی۔ پھر ماننے کا سوال بھی کیا تھا کہ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے آرام جان اور باعث تسکین و اطمینان تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ آپ بہت ہی درد و حسرت کے ساتھ بار بار فرماتے، خدا کی قسم، جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش نے مجھ کو کبھی نہ ستایا۔ ناظرین کرام، رسول خدا اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، زبانوں کے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر میں پیوست ہو رہے ہیں، یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگا، کیونکہ اس طرح آپ دو تلخیوں سے دو چار تھے۔ ایک تو چچا ابو طالب اور پیاری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا صدمہ، اور پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن مکہ میں مسلمان تو بہت تھوڑے تھے، بس گنتی کے چند،
اور مقابلہ میں دشمنوں کا ایک سمندر تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر، بھلا ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے کہ وہ تو بالکل بے بس تھے۔ چنانچہ وہ صبر کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے، اور مسلمان عورتیں وہ بھی آپ پر بلاؤں کی یلغار دیکھتی تو بہت رنجیدہ ہوتی اور کلیجہ چیر کے رہ جاتی۔ چنانچہ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ بولی کیوں نہیں آپ شادی کر لیتے؟ کوئی خدیجہ جیسی نہ ملے نہ صحیح، لیکن کچھ تو سکون نصیب ہوگا، کچھ تو دل کا بار ہلکا ہوگا۔ ناظرین اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم کی بیٹی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خولہ بولی کنواری بھی مل سکتی ہے اور چاہیں تو شوہر آشنا بھی مل جائے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا کنواری کون؟ خولہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ حق ابو بکر کی بیٹی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شوہر آشنا کون؟ خولہ بولی زمعہ کی بیٹی سودا، وہ آپ پر ایمان لائی ہیں اور تمام باتیں خوشی خوشی تسلیم کی ہیں۔ مہاجرین حبشہ میں ان کے شوہر بھی تھے، وہاں سے وہ واپس آئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ دونوں کے لیے بات چیت کرو۔ ناظرین کرام، حضرت خولہ سیدہ سودا کے پاس گئیں، بولی اللہ اللہ تمہاری قسمت، کتنی برکتوں کا تم پر سایہ ہے۔ سیدہ سودا کو بڑا تعجب ہوا، بڑی بے تابی سے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں کچھ سمجھی نہیں۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی رسول خدا تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے بات چیت کرنے آئی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، بولی سبحان اللہ، ذرا جائیے والد سے بھی تذکرہ کیجئے، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ پھر حضرت خولہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کے پاس گئیں اور ان کو یہ مبارک خبر سنائی۔ والد نے یہ خبر سنی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا اس جوڑے کا کیا کہنا۔ معزز ناظرین، پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں، جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بولی زہ نصیب، یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش، رسول خدا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ام رومان نے کہا واہ واہ کتنی مبارک تقریب ہوگی یہ، ذرا ٹھہرو ابو بکر بھی آ جائیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی اس برکت کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ سودا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرا دی، اور ان شادیوں سے ساتھیوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ ناظرین اکرام، دونوں نکاح ہو گئے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر آپ کے گھر چلی آئیں، مگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی چھوٹی تھیں، اس لیے چند سال بعد رخصت ہوئیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 29واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 28واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔